السلام علیکم ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر کسی نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا۔ نہیں دیکھا ہے تو اس ڈرامے کے بارے میں سننا ضرور ہوگا، اور یہ تک سنا ہوگا کہ ارطغرل ڈرامہ پی ٹی وی پر وزیراعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق چلایا جا رہا ہے، جس کے مطابق مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے اور ارطغرل کے کردار سے لوگوں کو اسے جانے اور دیکھے بغیر ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل کے خلاف رچائے جانے والے پروپیگنڈوں کی اصلیت بھی بتاؤں گا، اس ڈرامے کی فائدے بھی بتاؤں گا، اور ساتھ ارطغرل کے تاریخی کردار پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ ارطغرل کے مخالفین کی نیند کیوں حرام ہے۔ پی ٹی وی والوں کے مطابق اس ڈرامے کی ویوز یعنی ویڈیو کے دیکھے جانے کے 2,34,000 ہیں، لیکن ایک گھنٹے بعد یہ تعداد 3,32,000 ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ڈرامے نے کن کن کی نیندیں حرام کی ہیں۔ سالہ سال سے پرائیویٹ چینل والے بھارتی کلچرل کو پاکستان قوم پر مسلط کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں، اور تمام چینلز گندگی کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں اگر ایک اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی اہم کردار پر فلمایا گیا ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے تو یہ اس ماحول میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوگا۔ لیکن میں یہ بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس ڈرامے کو دیکھ کر آپ کو ثواب ملے گا، مگر ہاں یہ ضرور کہوں گا اگر آپ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے فلمیں دیکھتے ہیں تو یہ ڈرامہ ان کے مقابلے میں بہتر چوائس ثابت ہوگا۔ تو چلیے میں آپ کو سب سے پہلے ارطغرل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ارطغرل غازی کون تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس سے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کا نام سے منسوب ہے۔ عثمان کے نام پر ہی اس کا یہ نام ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال دیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ منجیلا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈراموں سے اسلام ممکن نہیں یا جذبہ جہاد نہیں جگایا جا سکتا۔ یہ ڈرامہ دراصل ایک تاریخی ڈرامہ ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں قرآنی آیات اور احادیث کے ترجمے تفسیر حوالوں سے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نعرہ ہے اللہ اکبر کا، جو وہ ارطغرل غازی کی زبان پر ہے اور وہ دنیا میں عالمی اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ارطغرل غازی کی وجہ سے ہی سلطنت عثمانیہ تعمیر ہوئی، جس نے 600 سال دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس ڈرامے سے کچھ نہیں ہوگا تو یہ غلط ہے۔ اس ڈرامے میں آپ کو خواتین کا ایک الگ روپ نظر آئے گا، ان کا پہننا، اٹھنا، کھانا پینا، ہنر مندی۔ اس ڈرامے میں بچے آپ کو الگ روپ میں نظر آئیں گے۔ اس ڈرامے میں لازوال دوستیاں آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ اس ڈرامے میں اندرونی غدار جو اپنی سرزمین کو لالچ کے باعث تباہ کر نظر آئیں گے۔ اس ڈرامے میں آپ کو علماء کا حقیقی کردار نظر آئے گا۔ اس ڈرامے میں آپ کو بین الاقوامی سازشی مناظر نظر آئیں گی۔ یہ ڈرامہ ہر لحاظ سے ایک مکمل جامعہ تفسیر ہے۔ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ہونا چاہیے، یہ سب اس ڈرامے میں موجود ہے۔ 70 سے زائد زبانوں میں یہ ڈرامہ دنیا بھر میں دکھایا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے جنگیوں، عسکری دماغ اس ڈرامے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ڈرامے کو روکا نہ گیا تو یہ مسلمانوں میں ایک نئی تحریک کو ابھارے گا، اور وہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ فلموں اور ڈراموں کے ڈبنگ کرنے والے بھارت نے اس ڈرامے کے ڈبنگ پر پابندی لگائی۔ نوجوانوں نے اس ڈرامے کی سب ٹائٹل بنا کر فیس بک پر نشر کرنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں۔